بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پاکستان میں کرونا کی ویکسین جو ہے بہرحال وہ آ گئی ہے۔ چائنا نے کی طرف سے یہ ویکسین ہمیں گفٹ کی گئی ہے، تحفتاً دی گئی ہے۔ اب چونکہ ظاہر ہے یہ دوائی ہے تو اس کو میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو کہ اپوزیشن نے آج کل پنجاب اسمبلی میں کیے تھے۔ تو ویکسین آ گئی، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ ایک ڈاکٹر کو ویکسین لگوائی، اور پھر اس کے بعد مطلب ایک تالیاں بھی بجیں گی، مسکراہٹ تھی چہرے پہ، خوشی کا اظہار تھا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ لیکن دوسری طرف جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں، ظاہر ہے خود ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے کہا جی کہ جو ویکسین لگوائے وہ اپنی مرضی سے لگوائے، مطلب ساڑھے تین نا ربے بات چوں، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ بات تھی جس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے، سید حسن مرتضیٰ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے یہ ویکسین منگوائی ہے اور آپ کو اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیوں لگوا رہے ہیں اگر آپ کو اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں تو جو ویکسین لگوائی جا رہی ہے وہاں پر تو لوگوں کو اعتماد ہے، اور ان کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری تسلی اور تشفی کے بعد لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ ایک طرف میں کہہ رہی ہیں کہ ویکسین لگوا لیں، حکومت کہہ رہی، دوسری طرف وزیر صحت کرنا یہ پڑھیں جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس پر اپوزیشن، حکومت کے مطلب سعید اکبر نوانی صاحب ہیں، اور بھی لوگ جو ایم پی ایس تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ایک باقاعدہ شور مچا اس بات کے اوپر کہ یہ کیا طریقہ کار ہے حکومت کا، اور سارے یک زبان ہو گئے۔ اچھا، یہ جو ویکسین ہے یہ چائنا سے آئی ہے۔ چائنا کی ویکسین کا ویسے بھی جو اس کا سکسیس ریٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کوئی 60 to 70%، یعنی اس سے زیادہ اس کا سکسیس ریٹ نہیں کسی بھی جگہ پر اب تک میں نے پڑھا کسی سے زیادہ کسی کا ہے۔ سب سے زیادہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ فائزر کا ہے، وہ ظاہر ہے امریکن ہے، اور امریکن جو ہے وہ پیسے دیے، وہ مفت نہیں دے رہے فی الحال۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، اور جو ملک اس کے علاوہ ہمیں پیسے دے گا ہم اس کو دیں گے۔ فائزر ایک ظاہر ہے پرائیویٹ کمپنی ہے، وہ اپنا اس حساب سے انہوں نے امریکن گورنمنٹ سے بھی پیسے لیے ہیں۔ اسی طرح وہاں کی ایک کرونا ہے، میڈرونا ایک ویکسین، وہ بھی پیسے مل رہی ہے۔ سب سے سستی جو یورپ میں ہے وہ آکسفورڈ کی ہے، اور اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہے۔ تو یہ جو چائنا کی ہے اس کا تو سکسیس ریٹ سب سے زیادہ کم اس وقت گنا جاتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں یہ بہرحال یاسمین راشد صاحبہ نے نہیں بتائے، لیکن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک کام یہ کتے مطلب کسی نے تاڑ دے ترس کھا کے دے دیتی تھی، اور وہ کریڈٹ لے رہے تھے اسد عمر بار بار اس بات کا، اور بار بار جو دیگر وزراء تھے وہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ جناب ویکسین آ گئی اور اب جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مفت لگے گی، اور ظاہر ہے مفت ہی لگے گی، لیکن اس پر یاسمین راشد صاحب نے ایسی ٹھبی کرائی پڑ کے، انہوں نے کہا جناب ہے جتنے لوانی اپنی مرضی تے لوانی، ساڈے تے نہیں بات جو گل کرنی، کیونکہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے کہا۔ اچھا، یہ بات اب چونکہ اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ کوئی مطلب راجنی ڈاکٹر نہیں ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر ہیں اور گائناکالوجسٹ ہیں، ان کا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ کس ویکسین کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو ڈسپرین دی گولی دے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوندے ہیں، لیکن جو یہ ویکسین ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو بتائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی چیز آ جائے اور اس کی پھر ایک فوری طور پہ نا اس کو رد کرنے کے لیے باتیں شروع جاتی ہیں۔ آج تک پولیو کے قطرے جو ہیں اس پر جو ہمارے بہت سارے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پلانے چاہیے بچوں کو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر تو وزیر صحت نے کہہ دیا کہ جناب بالکل کوئی آپ خود لگوائیں، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مختلف باتیں شروع ہو گئی کہ جناب یہ بانجھ کر دیتی ہے، یہ مردوں کو لگے گی تو یہ ان میں صلاحیت کم ہو جائے گی، اور ان کا یہ پھر لوگوں نے سازشی تھیوریز ہے نا کہ جناب آپ کا کوئی گردہ فیل ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی آنکھ ڈیمیج ہو سکتی ہے، کوئی آپ کے سر کے بال گر سکتے ہیں۔ تو جنیاں منہ انیاں گلاں وہ ایک پھر بات شروع ہو گئی، اور وہ میں
کافی دیر رات گئے تک مختلف لاہور کے علاقوں میں بیٹھا رہا تو ہر جگہ پہ یہ بات ڈسکس ہوتی رہی کہ جناب وہ ویکسین آئی ہے لوانی چاہیے کہ نہیں لوانی چاہیے. اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے لوگ جو ہے نا وہ پھر نیم حکیم بھی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی پاجی علاج ہے, پھر وہ کوئی نسخے بتائے گا, کوئی وظیفے بتانے شروع کر دے گا. تو یہ جو ایک کام اگر یہ اچھا ہوا تھا, یعنی اگر حکومت نے طرف سے نیکی کی تھی یا اچھائی کی تھی تو وہ ان کی وزیر نہیں انہوں دا چھابا الٹا آتا پڑھ کے حکومت دا, انہوں نے کہا جناب بڑی مرضی نہ لونا. اچھا یہ اس کی انکوائری میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ چائنا سے منگوائی جانے والی جو ویکسین ہے اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے اور وہ پاکستان کے اندر کس حد تک کامیاب رہے گی, یہاں پر کا ویدر جو ہے وہ کس طرح اس کے ساتھ میچ کرتا ہے نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے اور اس کے اوپر ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے. لیکن یہ انکوائری کون کرے گا؟ سوال یہ ہے. پاکستان کے اندر تو ایسے بھی پرابلم ہے کہ نواز شریف کی بیماری یہ تھی کہ پتہ نہیں لگی انہوں نے کہ نواز شریف بیمار ہے ایسی کہ نہیں ہے. تو جی بیمار سی تو کس قسم کی بیماری سی, یعنی پہلے کہا گیا نواز شریف بیمار ہے اور یہ خان صاحب کی اپنے ڈاکٹرز نے کہا اور خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جی میں نے تسلی کی ہے کہ وہ بیمار ہے, واقعی بیمار ہے. تو اب بعد میں خان صاحب کہتے ہیں بیمار نہیں سن چاکا دے گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے صحت کے حوالے سے یہاں پر بنا ہوا اور حکومت جو ہے وہ بس اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے کہ جناب خان صاحب کو ویسے تو یہ چاہیے تھا کہ اب تو کم از کم ڈاکٹر یاسمین راشد کے بیان کے بعد تو ضرور ہونے چاہیے خان صاحب کو کہ لوگوں کو یقین دلوانے کے لیے خود ویکسین لگوائیں اور اس کی فوٹیج ریلیز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ میں ویکسین لگی تو جو ان کے بائیڈن ہیں انہوں نے سب سے پہلے خود کو لگوائی. اس طرح جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی ویکسین لگوائی. ملکہ نے لگوائی برطانیہ میں, اور ساری جگہوں پر ہوا, ان کے پرائم منسٹر نے لگوائی. تو یہ ایک اعتماد دینے کی بات ہوتی ہے کہ دیکھو اسی لوائی ہے, گھبراؤ کوئی نہ, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بیماری کا مسئلہ ہے اور لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے. لوگ آلریڈی کرونا سے بہت ڈرے ہوئے تھے, بڑے یعنی کرونا کو ڈرونا بنا کے پیش کیا گیا, ویسے تھا بھی ایک ڈر والی کیفیت تھی جس طرح سے لوگ مر رہے تھے. تو وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک پرابلم پیدا ہوئی ہے خاص طور پہ یاسمین راشد کے بیان کے بعد. تو اب خان صاحب کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے پہ ایک تجربہ کروائیں, مطلب جن نے بھی پھر سائیڈ افیکٹ آنے نے تو پھر خان صاحب بھگتنا, کیونکہ انہوں نے حکومت نے منگوائی ہے, چائنا دے ترلے پا کے جس طرح بھی منگوا لی, اب وہ منگوا لی. اور دوسری اسد عمر کو ضرور لگوائیں. ہاں یار شہباز گل نہیں بھولنا بھائی, شہباز گل بہت ضروری ہے اور یہ ان سب کو ویکسین لگوائیں اور پھر یہ اعتماد پیدا ہوگا لوگوں میں کہ دیکھیں انہوں نے لگوائی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اگر وہ کوئی نہ خدا نہ خواستہ ایک کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی اسی کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے, تو ذمہ دار تو حکومت ہے جس نے منگوائی ہے. اور وہ مطلب شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ پرائم منسٹر پاکستان کی ہے, جتنی کہ کسی وزیر صحت کی ہو سکتی ہے, کیونکہ زندگی ظاہر ہے سب کی ایک جیسی ہی اہم ہوتی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا بڑی گمبھیر ہے کہ خان صاحب نو گھروں ہی پی گئے نے, یعنی وہ جو ان کے اپنے وزیر ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے کہہ دے کہ جناب دھیان کرنا. تو یہ ایک صورتحال بنی ہے اور حکومت کے لیے سیریس میٹر بن گیا ہے ان کی وزیر کی طرف سے بیان آنا. اب ہو سکتا ہے بعد میں یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر کوئی پریشر آئے اور خان صاحب کا فون آئے تو وہ کہہ دے کہ نہیں دیکھیں جی وہ تو ڈسپلن کے بھی ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ, تو میں نے تو اس لیے کہا تھا. لیکن بہرحال ان کی بات سے لوگوں میں ویکسین لگوانے کی طرف جو ان کا کے حوالے سے جو اعتماد تھا وہ شیک ہوا ہے. اور اس حوالے سے حکومت کو سنجیدہ طور پر اس کی انکوائری بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی اس طرح کا ایکٹ بھی کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں اعتماد بحال ہو. مثال کے طور پہ خان صاحب لگوا لیں یا عثمان بزدار صاحب لگوا لیں, تو اس طرح سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے. یہ صورتحال تھی میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.